ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلاک ہے جو ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے. میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایک ایک کر کے ان کے حصے بکھرے کر کے تیا پانچا کرو. ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں. یہ ایک سالڈ بلاک ہے. یہ عجمی مسلمان عربی نہیں، عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجئے. اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا. لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے. اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں، 1258 میں جب سقوط بغداد ہوا ہے. عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی، معذور کر دیے گئے. اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ میں. ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے. وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، دی گریٹ آٹومان امپائر، گریٹ آٹومان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم. دی گریٹ یو ایس ایس آر، نام و نشان ختم. اب تو روس صاحب ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے. بڑی بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے، دور نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ. اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا ہے. کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلاک میں اسلام کا احیاء ہو، اور اس کے لیے کچھ نویدیں بھی موجود ہیں احادیث نبویہ میں. وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. حدیث میں آتا ہے یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانہ، مشرق سے فوجیں نکلیں گی کہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی. یہ مہدی اہل تشیع کے مہدی اور ہیں، ہمارے مہدی اور ہیں. اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق ان کے بعد میں امام جو روپوش ہو گئے تھے وہ امام مہدی ہے، وہ ظاہر ہو جائیں گے. ابھی امام غائب ہیں، پھر وہ ظاہر ہو جائیں گے. ہمارے نزدیک یہ مہدی پیدا ہوں گے یا ہو چکے ہوں، اور یہ ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے رضی اللہ تعالی عنہا. لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابھریں گے، باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں گے. لیکن ان کو مدد آئے گی 2 طرف سے. ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے، ایک آسمانی مدد آئے گی. عیسیٰ ابن مریم کا نزول، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے. اور در حقیقت ان 2 مددوں کے نتیجے میں پھر یہود کا قلعہ قمع ہوگا، اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن کر رہے گا، عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا. اس کی بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں، اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں. یہ احادیث کی کتب کے اندر بدقسمتی سے ہماری اس کی طرف توجہ نہیں ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک یہ 2 لنکس پر مشتمل رہی ہے، ایک رسول ملک، ایک رسول بشر. لیکن اب یہ ایک تیسرے لنک کے طور پر امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مستقل طور پر اس رسالت کی زنجیر میں، سنہری زنجیر میں، سلسلۃ الذہب میں اس کو ٹانک لیا گیا ہے، اس کو شامل کر لیا گیا. یہی وجہ ہے کہ دیکھیے لفظ آیا تھا ان اللہ یصطفی، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور امت کے لیے آیا هو اجتباکم. استفاء اور اجتباء یہ بڑے قریب کے الفاظ ہیں، چنانچہ یہ دونوں الفاظ حضور کے لیے مستعمل ہیں. محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ. تو یہ اجتباء کا لفظ آیا امت کے لیے، هو اجتباکم. تیسری بات یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے جو میں نے صبح بھی کہا تھا کہ سورہ بقرہ کی آیت اور یہ آیت اس پر کہ یہ یہاں پر جو شہادت والی آیت آئی ہے، صرف یہ کہ ترتیب کا فرق ہے. بالکل یہی نسبت سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی ان 2 آیتوں میں تھی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہ سورہ نساء میں.
یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ سورہ مائدہ میں۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہاں ہم نے پڑھا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی، کہ جیسے رسولوں کی ذمہ داری تھی کہ جو دین ان تک پہنچائے اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے اسے بلا کم و کاسٹ انسانوں تک پہنچا دیں، نہیں پہنچاتے خدا نہ خواستہ بالفرض تو گویا کہ خود وہ مجرم قرار پائیں گے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہی مرتبہ اور یہی مقام امت مسلمہ کو بحیثیت مجموعی حاصل ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، یہ جواب دہ ہے، اس کو کہنا ہوگا کھڑے ہو کر اللہ کی عدالت میں، اے اللہ تیرا دین جو تیرے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا تھا ہم نے پوری نوع انسانی کو پہنچا دیا تھا، اور اگر نہیں تو امت مجرم ہے، اور اس کے مجرم ہونے ہی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ذلیل و خوار ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، اس لیے کہ جو اجتماعی عذاب ہے وہ دنیا میں آتا ہے، آخرت میں انڈیویجول ہوگا۔ تم نے کیا کیا؟ میں اگر یہ کہہ سکوں اے اللہ میں نے اپنی پوری زندگی اسی کام میں لگا دی تھی، میں نے کوئی جائیداد نہیں بنائی، میں نے کوئی دنیا نہیں بنائی، میرے پاس جو بھی تو نے توانائی دی تھی، جو صلاحیت دی تھی میں نے اسی کام میں لگائی ہے، میں سرخرو ہو جاؤں گا اللہ کے۔ آپ بھی یہ کہہ سکیں یا نہ کہہ سکیں یہ اب آپ کے سوچنے کی بات ہے، وہاں محاسبہ انڈیویجول ہوگا، تم نے کیا کیا۔ یہاں معاملہ ہو رہا ہے اجتماعی، امت بحیثیت مجموعی چونکہ مجرم ہے لہذا ذلیل ہے، خار ہے، ان کی کوئی حیثیت دنیا میں نہیں، کوئی عزت نہیں، کہ عزت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، یہ اس کا سبب ہے۔ اب آگے چلیے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان امت میں یہ زوال عملی کیوں پیدا ہوتا ہے؟ موسیٰ کی امت میں وہ زوال کیوں پیدا ہوا عملی اعتبار سے؟ انہوں نے تورات کی ذمہ داری کیوں ادا نہیں کی؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر زوال کیوں پیدا ہوا؟ عمل سے کوتاہی کیوں ہوئی؟ جیسے اقبال نے کہا نا کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، میری جد و جہد سے کیا ہوگا، جو تقدیر میں ہے وہ ہو جائے گا۔ نہیں بھائی، جد و جہد کرنا تمہارا فرض ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، ہاں ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، لیکن تم اگر ذمہ داری اپنی ادا نہیں کرو گے تو وہ تو تم نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو اصل میں امتوں کے اندر، نبیوں کی امتوں میں ایک مرض پیدا ہو جاتا ہے، ایک بیماری، ایک روگ، اور وہ یہ ہے کہ ہم تو فلاں کی امت ہے تو بخشے بخشائے ہیں۔ جب اللہ نے ہمیں امت موسیٰ میں پیدا کر دیا، اور موسیٰ تو بڑا پیارا تھا اللہ کا، موسیٰ کو کیسے کیسے معجزے اللہ نے عطا کیے تھے، ہم اس کی امت ہے لہذا ہم بخشے بخشائے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے اگر اللہ ہمیں ڈالے گا بھی جہنم میں تو چند دن کے لیے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ اول تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، اتنے لاڈلے ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے، ہم اس کے لاڈلے بیٹوں کے مانند ہیں، اس کے بڑے محبوب ہیں، چہیتے ہیں، لہذا ہم پر کوئی ذمہ داری۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو عمل کا کھکیڑ کاہے کو مول لے گا؟ دیکھیے یہی چیزیں ہیں کہ جن کا عکس ہمارے ہاں پیدا ہوا۔ حضور نے شفاعت کری دینی ہے، بیڑا پار ہو ہی جانا ہے، تو آپ حرام سے کیوں بچیں، حلال کو کے اوپر کیوں اکتفا کریں، کیوں فاقے کریں، کیوں تکلیفیں جھیلیں، دین کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے کیوں دنیا کا جو ہے نقصان برداشت کریں؟ کیوں نہ بابر میں عیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، خوب کھاؤ کماؤ، حلال سے حرام سے، جائز سے ناجائز سے، صحیح سے غلط سے عیش کرو، بابر میں عیش کوش، عیش کرو، عالم دوبارہ نہیں، اس کی زندگی دوبارہ تو ملنے والی نہیں ہے نا، اس زندگی میں جتنا عیش کر سکتے ہو کر لو۔ یہ اس کا پھر فلسفہ خود بخود ہو جاتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ ہمارا جو وہ پیا بنے کوتوال، اب ڈر کائے کا، ہمارے پیا جو ہے وہ کوتوال ہے شہر کے، لہذا ہمیں کیا ڈر ہے، ہم چوری کریں، کسی کا مال لوٹ لیں، کسی کی جیب کاٹ لیں، تو کوتوالی میں جائے گا نا، کوتوالی میں وہ تو ہمارا پیا ہے، تو پیا بنے کوتوال، اب ڈر کائے کا۔ یہ تصورات ہیں جن کی وجہ سے بدعملی پیدا ہو۔
جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ بھائیو دوستو، عالم اسلام میں پاکستان کا وجود ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ 1947 میں جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی، بھارت ایک طرف پاکستان دوسری طرف، تو اس وقت جو ظلم کیے گئے اس کو اگر آپ سنیں گے یا اس کو اگر آپ کہیں کتاب میں دیکھیں گے تو آپ کا دل خون کے آنسو روئے گا، کیونکہ تقسیم کا فیصلہ اس طریقے سے ہوا کہ اس میں شر اور فساد اندر ہی اندر جو ہے نا وہ شامل تھا۔ انگریز سے آپ کبھی بھی خیر کی امید نہ رکھیں۔ انگریز کبھی بھی آپ کا جو ہے نا آپ کا خیر خواہ ثابت نہیں ہو سکتا، اور یہ بات قرآن نے 1400 سال پہلے کر دی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو کبھی بھی اپنا دوست مت بناؤ۔ تو یہ لوگ اتنے مکار لوگ ہیں، ایسی مکاری دکھائیں گے کہ اس کی مکاری کو دیکھ کر آپ جو ہے نا یقیناً آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو انگریز کبھی بھی آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب برٹش نے، برطانیہ نے ہندوستان پر قبضہ کیا اور یہاں پر اپنی ایک سلطنت بنائی، تو اس وقت سے مسلمان اور ہندو کے نام پر ہمیشہ سے دنگے فساد یہ کرواتے رہے۔ ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ ایسے مواقع سامنے آتے کہ اس کی وجہ سے دنگے فساد مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں شروع ہو جاتے۔ اس وقت بھی مسلمانوں کے رہنما، عالم اسلام، عالم دین، جتنے بھی بڑے بڑے علماء تھے، انہوں نے مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ تحریک ریشمی رومال، تحریک پاکستان، اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے جو تلاميذ تھے اور ان کے جو اساتذہ تھے، ان کی محنت، اور اسی طرح علماء کا کردار، وہ سب کے سامنے ایک روز روشن کی طرح واضح ہے۔ تو پاکستان بننے کے بعد بھی پاکستان کے علماء نے جو کردار ادا کیا، تاریخ کبھی بھی ان کی قربانیوں کو رائگاں نہیں جانے دے گی۔ ان میں جو سب سے بڑی قربانی تھی وہ جو ہے نا پاکستان کی جو آزادی تھی، اس میں جو عثمانی مولانا، تقریباً اس کا نام ابھی تو میرے ذہن میں بھول گیا، لیکن اس کا نام عثمانی آخر میں آتا ہے، مولانا عثمانی رحمہ اللہ، جنہوں نے عالم اسلام کے وقت مسلمانوں کی رہنمائی کی، اور پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھایا۔ اسی طرح جتنے بھی علماء گزرے ہیں، انہوں نے کسی نہ کسی شعبے میں مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ اسی طرح 1973 کے آئین میں بھی مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے، اس نے بھی ایک نہایت ہی اہم کردار ادا کیا، اور اس میں سب سے جو زبردست پیش رفت تھی وہ یہی تھی کہ قادیانیت، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف ڈاکہ ڈالتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، ان کے خلاف جو سب سے زبردست کارروائی کی وہ یہی عالم دین نے کی۔ تو مسلمانوں میں، پاکستان میں وقتاً فوقتاً علماء کرام نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی۔ انہی میں سے ایک ڈاکٹر اسرار احمد بھی تھے۔ کتنے زبردست ایک مدلل طریقے سے کسی مسئلے کو بیان کرنا۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ بعض مسائل ایسے ہیں جس میں وہ ایک طرف ہوئے، حالانکہ ہونا دوسری طرف چاہیے تھا، وہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، ذاتی فیصلہ ہے، لیکن اس کے برعکس جو قرآن کی ترجمانی کی گئی بہت ہی زبردست اندازے سے کی گئی۔ اب یہاں پر بعض لوگ کہیں گے کہ ان کے بعض مسائل جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں، بات غلط ہے۔ تو انسان ہمیشہ سے، کوئی بھی انسان وہ 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی خامی اس میں ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ مسلک کو ایک سائٹ پر رکھ کر آپ دیکھیں گے، اس کی ترجمانی آپ دیکھیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی یہ اس نے دین کی کتنی بڑی خدمت کی۔ تو یہاں پر ڈاکٹر اسرار احمد کی اس کی جو زندگی تھی، جو قیمتی 10 سال انہوں نے محنت کی اور جو صلہ اس کو ملا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی جو ہے نا اپنا جو چیز، جس چیز کی آپ ٹھان لو، اس کو ہمیشہ آپ پورا کرتے رہو۔
کبھی بھی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے، انشاءاللہ یقیناً اس کا صلہ آپ کو ضرور ملے گا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔